محترم جناب علامہ ظفر مہدی اقبالی صاحب سے اور ساتھ ہی میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اپنے خصوصی مہمان مدیر اعلیٰ مدرسہ علی ابن ابی طالب محترم جناب علامہ محمد کاظم بہجتی صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ وقت کم ہے، میں اپنے اگلے خطیب دعوت دینے جا رہا ہوں سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام کوئٹہ محترم جناب حاجی بشیر احمد کاکڑ کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بابرکت مجلس کی محترم صدر صاحب علامہ ابرار احمد تھیری کے بیداری حکومت کی صوبائی رہنما اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مختلف مکاتب فکر اور سیاسی زوما اور نوجوانان رونو، یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج میں تھیری کے بیداری حکومت کے ساتھیوں کو راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کی ہے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ سب نے ہمیں متفق نہیں رکھا بلکہ فریقوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ حکومت کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء کی علماء اس پر بیٹھے اور سوچ لے، اس پر متفق ہو جائے کہ ہمارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائے اور ساتھیوں کی اور دوستوں کے درمیان میں محبتیں واپس آ جائے۔ یہ امت کی علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بھی بہت سارے علماء تشریف فرما ہے۔ بات یہ ہے غزہ کے حوالے سے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے پورے پاکستان میں اقصی کانفرنس کی اور ایک چھوٹے سے کال پہ کوئٹہ کی علماء اور خطباء کے نام پہ ایک میسج جاری کیا ہے کہ فلسطین کی مسلمانوں کے لیے خوراک اور دعات کی ضرورت ہے، ان کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ ایک دو جمعے کے اندر 10-15 دن کے اندر اس کوئٹہ شہر سے کروڑوں روپے جمع ہو چکے ہیں اور قائد ملت اسلامیہ نے بذات خود وہاں گئے اور یہ پیسے ان کے حوالے کیے۔ قوم میں بیداری ہے، قوم میں شعور ہے، قوم میں درد ہے مسلمان کے ساتھ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے میں یہ سوچ کیوں نہیں ہے کہ ہمارے برادر ملک، ہمارے مسلمان بھائی ہزاروں کے حساب سے شہید ہو چکے ہیں، 80,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ان کی بچے خون میں لطفت ہے، ان کی عورتیں محفوظ نہیں ہے، ان کے بچے محفوظ نہیں ہے، ان کی بزرگ محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان کیوں خاموش ہے؟ اصل سوال یہ ہے، جہاں تک میں ایک سیاسی شاگرد انہیں کے ناطے جب میں سمجھتا ہوں ہمارے پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندے نہیں ہے۔ اگر وہاں عوام کی نمائندے ہوتے تو عوام اس سے پوچھ لیتے کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آپ پر پورا مسلمان کا فخر ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، تو آپ پہ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے تو صرف اتنی کافی ہے کہ آپ نے کچھ کرنا بھی ہے۔ چوڑی تو ہمارے ٹیکسی سے، عشق و عشاق ہمارے غریبوں کی ٹیکسی سے آپ کرتے ہو، لیکن اتنے مسئلے پر آپ کی خاموش ہے۔
میں ضلع کوئٹہ کی بات کرتا ہوں. پچھلے الیکشن کے حوالے سے ہمارے کوئٹہ کی 12 نشست ہے. اس میں 9 صوبائی اور 3 قومی ہے. میرے ریسرچ کے مطابق کیونکہ میں الیکشن بھی نوار تھا، صرف ایک نشست ایسا ہے جس بندے نے کچھ ووٹوں سے وہ جیت چکے ہیں. باقی 11 نشست الاٹ ہو چکے ہیں، ایکشن ہو گیا ہے. جب ہمارے اسمبلی میں لوگ ایکشن کی ذریعے سے جاتے ہیں وہاں تو ہی حالات ہوگا، کیونکہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. جمہوریت بذات خود ایک انعام بھی ہے اور جمہوریت ایک سزا بھی ہے. اگر صحیح جمہوریت ہوتے تو کچھ لوگ کچھ پارٹیوں کو انعام ملتے تھے، دوبارہ بیچتے تھے. اگر کچھ پارٹیاں اپنے کارندگی کی وجہ سے، اپنے کرپشن کی وجہ سے لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، کیونکہ جمہوریت ایک انعام بھی ہے اور جمہوریت ایک سزا بھی ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہے. جب تک عوام اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی سے اپنے آپ کو نہیں چھوڑائیں گے تو نہ ہم غزوہ کی بات کر سکتے ہیں، نہ ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کر سکتے ہیں. میرا بھائی نے سچ کہا، جب کوئٹہ میں ایک چھوٹے شہر میں جس میں 27 لاکھ آبادی آباد ہے، اگر ہم اپنے اداروں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اداروں سے کوئٹہ ہم سامان نہیں کر سکتے ہیں تو آپ پہ کیا خیال ہے کہ ہم غزوہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس حالت پر کیونکہ ٹیم کم ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. وقت ضائع کیے بغیر میں دعوت دینے جا رہا ہوں ممبر صوبائی رویت ہلال کمیٹی کوئٹہ محترم جناب سمیع اللہ آغا صاحب کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے خطاب فرمائے. اور اس کے بعد ہمارے اگلے خطیب ہوں گے محترم جناب علامہ محمد کاظم بہجتی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل. محترم سامعین اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران، عمائدین اقوام اور میرے محترم و مکرم و معظم جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. میں آپ سب کا مشکور و ممنون. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ بعثت نبوت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن کار نبوت اب بھی باقی ہے. اس کار نبوت میں سے، اس ذمہ داری میں سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو چن لیا ہے. ان نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق
اللہ کا کنبہ ہوتا ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، آپ میری عیادت کے لیے آئے یا نہیں؟ میں بھوکا تھا، مجھے آپ نے کبھی پوچھا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا یا نہیں؟ میں پیاسا تھا، آپ نے کبھی مجھے پوچھا کہ آپ کو پیاس ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں ضرورت مند تھا، میں حاجت مند تھا، کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کو حاجت ہوگی، آپ کی حاجت روائی میں کر سکتا ہوں، تو آپ نے یہ پوچھا یا نہیں؟ تو بندہ فرمائے گا یا اللہ، آپ کی شان کے مطابق تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائے اور میں آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتا، آپ کو بھوک لگی ہوتی، میں آپ کی بھوک مٹانے کے لیے آپ کو کھانا کھلاتا۔ اللہ یہ تو آپ کے شان کے مناسب ہے ہی نہیں، تو میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتا، کیسے کھانا کھلاتا، کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں کوئی بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو سمجھو میری بیمار پرسی ہوتی، اگر اس کی حاجت روائی کے لیے جاتے تو سمجھو میری حاجت روائی کے لیے جاتے۔ اس حدیث کے مصداق ہے الخلق عیاب اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ آج غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھوک ہوگی، وہاں پہ پیاس ہوگی، وہاں سب کچھ ہوگا۔ وہاں غزہ میں میری ماں، میری بہن، میرے بھائی، میرے ضعیف العمر، میرے بزرگ وہاں خون میں لت پت پڑے ہیں۔ غزہ میں معصوم روحیں مٹی تلے دبا دی جا رہی ہے۔ غزہ میں دنیا جہان کے ایٹمی اسلحوں کی ایک لیبارٹری بنائی گئی ہے، وہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان اسلحوں کی۔ تو کیا اگر میں بحیثیت ایک حاکم میں ہوں تو بس بحیثیت میرے حاکمیت کی میں نے وہاں اپنا حق ادا کیا ہے ان کے پوچھنے کی۔ اگر میں صاحب اختیار ہوں، ارباب اختیار ہوں، تو کیا میں نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لایا ہے ان کے خدمت کے لیے، ان کی معاونت کے لیے؟ یا میں اگر ایمان کے کمزور رتبے کا مالک ہوں تو کیا صرف اور صرف میں نے اتنا یہ کیا ہے کہ ان مظلوموں کی آواز اور اس غاصب صہیونیوں کی مظالم دنیا تک پہنچائے ہیں یا نہیں؟ دنیا کو بتایا ہے یا نہیں؟ یہ تو پھر میری ذمہ داری تو ہوگی، یا میری زندگی پوری کی پوری صرف اور صرف اس میں گزر گئی کہ میں صحیح باقی جہان تمام غلط۔ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس جملے کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ اس جملے کا ایک معنی اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مقصد، ان کا ہدف کیا تھا ان کے قیام سے۔ امام حسین علیہ السلام تمام خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر قیام کیا، اپنے نانا اپنے جد کے دین کی محافظت کے لیے قیام کیا، اور اگر دین سے ہٹ کر ہم کربلا کے میدان کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے
انسانیت کی ساری خوبیوں کو کربلا میں محفوظ کر دیا. جتنے بھی انسانی اور الہی اقدار ہیں وہ کربلا میں اپنے عروج پر ہیں. چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ ایثار ہو، چاہے وہ خوبیوں اور اقدار اور نیکیوں کے لیے اپنی تمام ہستی کو قربان کرنا ہو، چاہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہو، اور بھی باقی جو انسانی اور الہی اقدار اور صفات ہیں، ان سب کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں محفوظ کر دیا. اور مخالف لشکر میں بغیوں اور فساد کا مجموعہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یزید اسلام کو مٹانے کی کوشش میں مصروف تھا. اس کا ہدف یہ تھا کہ دین کا نام و نشان عالم ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ اس کے اشعار میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس نے صراحتاً نبوت کا انکار کیا، اس نے وحی کا انکار کیا، وہ اصلاً دین کا قائل نہیں تھا، اور اس سے ہٹ کر تمام تر انسانی اور الہی اقدار کو اس نے اپنے معاشرے میں اور اپنے جس جامعے میں وہ زندگی کر رہا تھا اس نے نابود کر دیا اور برباد کر دیا تھا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف شمر اور یزید جیسی شخصیات آپ کو ملیں گی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ شمر کو کن صفات نے شمر بنایا. شمر ابن ذیلجوشن، اگر شمر ابن ذیلجوشن بنا کچھ صفات کی خاطر بنا. جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ شمر ایک حرام خور انسان تھا، وہ مال حرام کھاتا تھا. شمر ایک شکم پرست انسان تھا، وہ سارا دن ساری زندگی اسے اپنے شکم کی فکر تھی. شمر دوسروں پر تانا لگایا کرتا تھا، دوسروں کو تانا دیتا تھا. شمر ایک حاسد انسان تھا، اس کے اندر حسد موجود تھا، وہ دوسروں سے حسد کیا کرتا تھا. شمر دوسروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ وہ صفات تھی جنہوں نے شمر کو شمر بنایا، اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس نے اپنے زمانے کے حجت کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا. آج ہم بڑے فخر سے، بڑے شوق سے سن 61 ہجری کے شمر پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کبھی آیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ خدای نہ کردہ ہم اس شمر پر لعنت کر رہے ہیں لیکن انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی شاید اپنے آپ پر بھی لعنت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر بھی خدا نہ خواستہ وہ صفات تو نہیں ہے کہ جو صفات ایک انسان کو شمر بنا سکتی ہے، جو صفات ایک انسان کو یزید بنا سکتی ہے. کیا وہ صفات مجھ میں تو نہیں؟ یہ دنیا ایک ایسی فیکٹری ہے کہ قیامت تک شمر اور یزید پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کیونکہ ہر انسان جس طرح شمر ایک انسان تھا، میں بھی ایک انسان ہوں. میں بھی خدای نہ کردہ نہیں معلوم اگر اصلاح نفس نہ کروں، اگر بصیرت نہ رکھتا ہوں تو میں خدا نہ خواستہ 10 سال بعد، 15 سال بعد، 2 سال بعد معلوم نہیں میں بھی شاید امام حسین کے خلاف چاہت میں کھڑا ہو جاؤں. مجھ میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کن صفات نے حسین ابن علی بنایا، اور شمر اور یزید جیسے شخصیات کو کن صفات نے شمر اور یزید بنایا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے اس جملے میں کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، کہ آدم سے لے کر قیامت تک حق و باطل کی جنگ رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طرح کربلا کے میدان میں کوئی نیوٹرل آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا. جس نے اپنے آپ کو نیوٹرل بتایا نا، جو بھی حسین کے خیمے میں نہیں تھا وہ یزیدی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں، میں نے حسین کی طرف ہوں، میں نے یزید کی طرف ہوں. عبداللہ ابن حر جوفی جیسے انسان، اگر آپ حسین کے ساتھ نہیں تو آپ یزید کے ساتھ ہیں. آپ درمیان میں نیوٹرل کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ آدم سے لے کر قیامت تک یہ فارمولہ ہے خداوند متعال. یا تو آپ رحمان کے پرچم کے نیچے ہیں یا شیطان کے پرچم کے نیچے ہیں. درمیان میں کوئی پرچم نہیں ہے میرے بھائی. درمیان والی کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں ہے. آج بھی یہ جملہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، یعنی آج بھی یا تو آپ حسینی فکر کے ساتھ ہیں یا تو آپ یزیدی فکر کے ساتھ ہیں. درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے. اور آخری نقطہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. اس دور میں
اس جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنے موقف کو مشخص کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے۔ اگر آج کا انسان اپنے زمانے کے یزید کو نہیں پہچانتا، اگر اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ نہیں ہے، اگر اپنے زمانے کے حسینی فکر کے ساتھ نہیں ہے، یا تو وہ سویا ہوا ہے، غفلت کی گہری نیند میں وہ سو رہا ہے، یا تو پھر وہ منافق ہے، یا غافل ہے یا منافق ہے۔ ان دو صورتوں سے وہ باہر نہیں ہے۔ اگر آپ یزید زمان کے خلاف نہیں ہیں تو آپ یزیدی ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں سو رہا ہوں، میں غافل ہوں۔ غافل بھی یزیدیوں کے ساتھ ہے، اور منافق کا تو مسئلہ معلوم ہے سب۔ اور آج عصر حاضر میں یہ غزہ کے مسلمانوں نے ہمارے لیے مشخص کر دیا، واضح کر دیا کہ یزید زمان کون ہے اور حسینی فکر رکھنے والے کون ہیں۔ آج ہر مسلمان کے لیے یہ واضح ہے کہ یزید زمان صہیونسٹی قوتیں امریکہ اور اسرائیل ان کے حامی ہیں، اور حسینی وہ لوگ ہیں جو غزہ کے حامی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ غزہ کے مسلمانوں کی طرف ہوں، نہ میں صہیونسٹوں کے خلاف ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ نہیں، کوئی نیوٹرل راستہ نہیں۔ یا تو آپ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یا تو پھر آپ غربی صہیونزم کے خلاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنا موقف مشخص کرے۔ جس طرح کربلا میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا تھا، آج کے کربلا میں اور آج کے عاشورہ میں بھی آپ کو اپنا موقف مشخص کرنا چاہیے۔ اور مجھے شرم آ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اس لیے کہ آج یورپ کے اکثر یونیورسٹیز کے جوانوں نے روڈوں پر ملینز کے تعداد میں مارچ کر کے، احتجاج کر کے، اپنے صدائے احتجاج کو بلند کر کے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے سر کو شرم سے انہوں نے جھکا دیا ہے۔ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ حتی اپنے ممالک میں روڈوں پر نکل نہیں سکتے، اپنے مساجد میں جمعوں کے خطبوں پر یزید زمان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، کرکٹ اسٹیڈیم میں فلسطین کے جھنڈے کو اوپر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملتی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ ہمارے سرکاری بینکوں میں اس فلسطین کے مظلومین کے لیے امداد جمع کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ہم کو۔ یہ حالت ہے اسلامی ممالک کا، متاسفانہ۔ میں اس نوحے کو کیا کروں جو نوحہ مجھے یزید زمان کے خلاف کھڑا نہ کرے؟ میں اس نعت کو کیا کروں جو نعت مجھے یزید زمان کے خلاف کھڑا نہ کرے؟ اس نوحے اور اس نعت سے تو لاکھ درجہ بہتر وہ ترانہ ہے جو سویڈن میں چند گلوکاروں نے گایا ہے، لیوے پلسٹینا، جو بہت مشہور بھی ہوا ہے۔ لاکھ بہتر ہے اس نعت اور اس نوحے سے یہ ترانہ، جو نہ عربی میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ اردو میں ہے۔ سویڈن والے ایک فلسطینی نژاد سنگر نے یہ گایا ہے یہ ترانہ۔ کس قدر جو ہے یورپی ممالک میں انقلاب جنم لے رہی ہے اس ترانے کی وجہ سے، لیکن ہمارے ہاں سال میں ہزاروں کی تعداد میں نوحے، منقبت، نعت، قصیدے گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ ایک بھی ایسا نوحہ اور قصیدہ یا نعت نہیں ہے مختلف مسالک میں جو انسان کو یزید زمان کے خلاف کھڑا کرے، جو انسان کے اندر یہ جذبات ایجاد کرے، بصیرت دے دے انسان کو کہ بھائی مسلمان ہو تم پیغمبر خدا کے امتی ہو، تم امام حسین کے ماننے والے ہو، کیوں یزید زمان کے خلاف یزید زمان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ یہ ہماری حالت ہے عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یزید صرف سن 61 ہجری کے یزید اور شمر کو لعنت نہیں کرے، ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرے۔ مردہ یزید کے خلاف صرف آواز بلند کرنا یہ ہنر نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے زندہ شمر اور یزید کے خلاف آواز بلند کرنا، صدا بلند کرنا، یہ ہنر ہے عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو حقیقی حسینی اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے خصوصی مہمان محترم جناب علامہ محمد کاظم بجتی صاحب سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔
اور ساتھ ہی میں معذرت خواہ ہوں ان خطباء سے جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ عرائض پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے آخری اختتامی خطیب مدیر مرکز باب الحکمہ کوئٹہ، متعلم جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور، محترم جناب علامہ ابرار علی صاحب کو یہاں تشریف لائے اور شرکاء سے خطاب فرمائے۔ ان کی آمد تک ان شعراء کا بھرپور انداز میں جواب دے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جزاک اللہ۔ پروگرام اپنے اختتام پذیر وقت پہ پہنچا ہے، تو اختتامی دعا کرنے سے پہلے چند تذکرات کی طرف تمام توجہ کریں کہ پروگرام کے بعد نماز کا اہتمام یہیں پہ ہوگا، پیچھے پنڈال میں وہاں پہ آپ کے لیے صفیں بچھائی گئی ہے، اور علماء کرام یہاں بائیں سائڈ پہ وضو کے لیے انتظام ہے، اور مومنین کرام یہاں سے آگے پارکنگ کی طرف جائیں، وہاں پہ آپ کے لیے وضو کا انتظام ہے، اور وضو کے بعد نماز جماعت ہوگی، اور نماز کے بعد یہیں پہ کھانے کا انتظام بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ اپنے جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ساتھ مل کر دعائے وحدت پڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ تمام سے کہ آپ اپنے جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں، یہ دعا میرے ساتھ تکرار کریں۔ آغا صاحب آپ سے گزارش ہے اوپر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن له مسلمون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بر محمد وآل محمد صلوات۔
بحول الله